دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآتی ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلك خیر للذین یریدون وجه اللہ وأولئک هم المفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحیم معلقة بالعرش تقول من وصلنی وصله اللہ ومن قطعنی قطعه اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ رواه الترمذی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ محترم سامعین، برادران ملت، وقت کافی ہو چکا ہے اور اس اجلاس کے صدر محترم جامع رحمانی کے استاذ حدیث اور خود میرے استاذ محترم ابھی باقی ہیں اور وہ تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے میں زیادہ دیر بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا، اس لیے میں مختصر گفتگو کروں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ حضرات اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے عمل انشاءاللہ؟ کون لوگ نہیں کریں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ نہیں کریں گے آپ لوگ؟ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں؟ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد سے ہم لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے کا عادی بنائیں۔ آپ یاد رکھیں، آپ نے اگر مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں پہنچے، میں منگیر میں ہوں اور آپ سے کہہ دوں کھگڑیا پہنچے، تو بتائیے آپ کو اچھا لگے گا؟ ہرگز نہیں لگ سکتا۔ جب جھوٹ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ جب دوسروں کے سامنے بولتے ہیں تو اسے کیسے پسند ہوتا ہوگا؟ جھوٹ اتنی بدتر چیز ہے کہ اس سے تمام مخلوق نفرت کرتی ہے، انسان تو انسان، چونٹیاں بھی اس سے نفرت کرتی ہیں۔ علامہ ابن قیم نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ایک دن ایک چیونٹی آئی، وہ کیڑے کا پر، جو کیڑا مر گیا تھا اس کے پر کو وہ اٹھانا چاہتی تھی، تنہا اسے اٹھانا چاہی، وہ اسے اٹھا نہیں پائی، لاکھ کوشش کے باوجود جب وہ اٹھا نہیں پائی، وہ اسے وہاں چھوڑ کر چونٹی اپنے بل میں جاتی ہے تاکہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلا کر لائے۔ کچھ دیر کے بعد 100 چونٹی کو اپنے ساتھ وہ لے کر آئی۔ وہ چونٹی جب آئی اس پر کو اٹھانے کے لیے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں میں نے اس پر کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، چونٹیاں تلاش رہی ہیں لیکن پر ملی نہیں، اس لیے تمام چونٹی واپس چلی گئی، لیکن وہ ایک اکیلی چونٹی جو کہ پہلے یہاں آئی تھی، اس نے یہ سوچا کہ نہیں مجھے تو دیکھنا ہوگا، چونکہ میں نے دیکھا ہے وہ گیا کہاں، اس لیے وہ تلاش بھی رہی۔ جب اخیر میں تنہا وہ چونٹی باقی رہی، علامہ ابن قیم نے اپنے ہاتھ سے اس پر کو زمین پر رکھ دیا، چونٹی نے دیکھا، وہ سمجھا اچھا یہ تو اس وقت مل نہیں رہا تھا، دوبارہ وہ گئی اپنے بل کی طرف باقی چونٹیوں کو بلا کر ساتھ لانے کے لیے۔ باقی چونٹیاں بھی جب ان کے ساتھ آئی تو
جب پھر قریب پہنچی تو دوسری مرتبہ مشکل سے 50 چونٹی ان کے ساتھ آئی ہوگی، چونکہ باقی چونٹیوں کو یہ یقین نہیں آیا کہ یہ چونٹی سچ بولتی ہے، اسے یہ لگا کہ یہ جھوٹی خبر دیتی ہے، اس لیے 50 تو چھٹ گئے، 50 باقی رہے، وہ 50 ان کے ساتھ وہاں تک آئے۔ پھر جب وہ پہنچا وہاں پر، علامہ ابن قیم نے اس پر کو پھر اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، وہ چونٹیاں بوک رہی ہیں، وہ چونٹیاں پریشان ہو رہی ہیں، پھر وہ پر ملنے کو نہیں ہے، وہ پر مل نہیں رہا ہے، اخیر میں وہ چونٹیاں تھک ہار کر واپس چلی جاتی ہیں، لیکن وہی تنہا چونٹی وہ لگی رہتی ہے اور وہ تلاشتی رہتی ہے۔ علامہ ابن قیم نے پھر اپنے ہاتھ سے وہ پر کو زمین پر رکھ دیا، جب زمین پر رکھا اس چونٹی کو پھر مل گیا وہ پر، وہ چونٹی پھر تیسری بار اپنے بل کی طرف واپس جاتی ہے اور کافی کوششوں کے بعد صرف 7 چونٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر آ پاتی ہے، چونکہ باقی چونٹی کو یہ لگا کہ یہ جھوٹی ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے کہ وہاں پر رکھا ہوا ہے اور پر کو لا کر ہم لوگ اپنی خوراک بنائیں گے۔ باقی چونٹیوں نے اس پر یقین نہیں کیا، وہ چونٹی کے ساتھ صرف 7 چونٹیاں آئی، جب وہ آئی تو حضرت علامہ ابن قیم نے پھر اس پر کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ چونٹیاں پریشان، وہ چونٹیاں کافی تلاشتی رہی، جب نہیں ملی وہ 7 چونٹیوں نے اس ایک اکیلی چونٹی پر حملہ کر دیا اور حملہ کر کے اس چونٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد ٹکڑے کرنے کے بعد چونٹیاں واپس اپنے بل کی طرف جا رہی تھی، علامہ ابن قیم نے اپنے اس پر کو پھر اس چونٹیوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ چونٹیاں جب دیکھتی ہیں کہ پر تو سامنے ہے، اسے بڑا افسوس ہوا، وہ ساری چونٹی واپس جاتی ہے اور جس چونٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اس کے جنازے کے پاس گویا جا کر کچھ دیر کھڑا رہتی ہے۔ کافی دیر کھڑا رہنے کے بعد پھر وہ چونٹیاں واپس جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چونٹی کو دوسری چونٹی کا جھوٹ برداشت نہیں ہے، اگر ایک چونٹی جھوٹ بولتی ہے تمام چونٹیاں مل کر اسے قتل کر دیتی ہے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ گھر گھر میں جھوٹ ہے، بچہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، ہمارا گھر کا ہر بچہ، ہمارے معاشرے کا ہر فرد وہ دن رات جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جھوٹ سے ہمارا معاشرہ کرا رہا ہے، ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے۔ لوگوں پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، لوگوں پر سے بھروسے اٹھتے جا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا اذا كذب العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به، جب بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اس کے کندھے پہ جو فرشتے رہتے ہیں رحمت کے فرشتے وہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں بتاؤ جب تم جھوٹ بولو گے رحمت کہاں سے آئے گی؟ جب تم جھوٹ بولو گے یہ رحمت کا فرشتہ جو تمہارے کندھے پہ رہتا ہے وہ 101 میل دور بھاگ جائے گا، تو تمہارے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جھوٹ تمہارا شیوا بن چکا ہے، جھوٹ تمہاری عادت بن چکی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ تم برکت سے محروم ہو، تم مصیبت میں مبتلا ہو۔ اس لیے آج کی مجلس میں سب سے پہلی بات ہم اور آپ یہ طے کریں کہ اب انشاءاللہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یاد رکھیں علماء کرام کے سامنے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، مسجد میں ہاتھ اٹھایا ہے، آقا نے بتلایا جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں چند بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 3 وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، جھوٹ بولنا۔ آپ اتنی مرتبہ کہتے رہے کہ صحابہ نے فرمایا کاش کہ آپ خاموش رہ جاتے، لیکن آج مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ پھنسا دیا کرتی ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ بولیے آج سے جھوٹ بولیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولیں گے، ہاتھ مت اٹھائیے، سوچ کے ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ آج کے بعد سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔